الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے اور یہ عبادت میں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشوع و خضوع دل کے فعل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خشوع خشیت سے ہے، اس کا معنی ہے ڈر۔ کس چیز کا ڈر؟ ایک رشتہ الفت استوار ہو جاتا ہے اپنے مالک خالق کریم کے ساتھ بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کر اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہو، وہ کیفیت دل میں بھی جائے کہ واقعی اللہ واحد لا شریک ہے، واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب یہ جب کیفیت دل میں جا گزیں ہوئی تو یہ جب ترقی کرتی ہے تو یہ اللہ کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا کریم جس نے مجھے عدم سے وجود دیا، ایک ایسا کریم جس نے ایک میرے لیے اتنی کائنات سجا دی، سورج چاند ستارے ہوائیں بادل بارش زمین کھیتیاں درخت پہاڑ جانور پرند سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو کھاتا ہوں، کسی کو پر سواری کرتا ہوں، سب میری خدمت کر رہے ہیں۔ تو کتنا کریم ہے۔ اب اس سے جو رشتہ الفت استوار ہوتا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام آ جائے کہ اس رشتہ الفت میں بال آنے کا خطرہ ہو، اس سے ڈر جانا خشیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ڈر کہ میرا جو رشتہ رب کریم سے ہے کہیں اس میں کوئی دراڑ نہ آ جائے، یہ ڈر خشیت۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ اور خضوع نیاز مندی عاجزی، وہ جو آپ کا رشتہ اللہ سے ہے وہ خضوع ہے۔ یہ دونوں فعل دل کے ہیں۔ اب یہ ظاہر تو کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں، ہر کوئی اپنے حال سے واقف ہے۔ تو اصل اسلام جو ہے یا افعال میں جو قوت یا جان یا جو وزن ہوگا وہ خشوع و خضوع سے ہوگا۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، یہ ایک ایکٹ ہے، ایک عمل ہے۔ وضو کیا، اعضاء جوارے دھوئے، رکوع سجود کیا، سورہ فاتحہ یا قل شریف یا جو پڑھنا تھا وہ بھی پڑھا، تو یہ ایک ایکٹ ہے۔ اب اس کا اثر آپ کے دل پر کیا گیا؟ صحیح۔ کتنی اس محبت میں اضافہ ہوا، کتنا وہ خطرہ بڑھا کہ اس میں بال نہ آ جائے، کتنا عجز و نیاز مندی خضوع بڑھا، کتنا ادراک اور ہوا کہ نہیں یار میں تو تھوڑی جانتا ہوں، مجھ پر تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑے۔ فلاسفہ کا ایک اصول ہے کہ آدمی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تصور کر کے دنیا میں صرف ایک انسان ہوں روئے زمین پر، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا نظام اس ایک کے لیے چل رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایسا بھی ہو کہ سارے لوگ مر جائیں، ایک زندہ رہ جائے، تو یہ نظام تو اس ایک کے لیے بھی چلتا رہے گا۔ تو گویا ایک ایک فرد کے لیے ارض و سما کا پورا نظام چل رہا ہے۔ جتنا جتنا جس کو ادراک ہوتا جاتا ہے اتنا خضوع بڑھتا جاتا ہے، یعنی اظہار تشکر
اس کی مہربانیوں کا ادراک ہوتا جاتا ہے، اور اتنی عاجزی اور تذلل اور خضوع بڑھتا جاتا ہے، اور جتنا وہ بڑھتا ہے اتنا ساتھ یہ اندیشہ بھی بڑھتا ہے کہ اب کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اس میں بال آ جائے۔ یہ خشوع ہے۔ ہمارا تعلق ہو جائے وزیر اعظم سے تو وہ روزانہ ہمیں نت نیا انعام دے دے تو تعلق بڑھے گا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک۔ ایک کیفیت دل میں ہم اس کے بڑے ممنون ہیں کہ مجھے بلا لیتا ہے، اکیلے میں ملتا ہے، میری بات سنتا ہے۔ اگلے دن ہم جائیں تو وہ کہے جی 10 گاؤں تمہاری جاگیر بھی ہیں، وہ تو بات بڑھ جائے گی کہ یار یہ میرے انداز سے زیادہ مجھ پہ مہربان ہے۔ اگلی دفعہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تمہیں تو 50 مسلح بندے رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ کمال ہے یار، مجھے تو اس نے بادشاہ بنا دیا، کمانڈر بنا دیا، تو نت نئی عنایتیں کرتا ہے تو وہ خضوع تو بڑھتا رہے گا۔ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی بڑھتا رہے گا کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اب اس رشتے میں کوئی بال نہ آنے پائے۔ صحیح۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ رشتہ اگر اللہ کریم سے ہو اللہ اور اس کی نعمتوں کا ادراک ہو جو وہ نت نئی ہم پر کرتا، سبحان اللہ، کل یوم و فی شان، ہر نت نئے دن نئی عنایتیں ہوتی ہیں اس کی، نئے کرم ہوتے ہیں، نئی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں جو مصیبتیں آ جاتی ہیں، دکھ بھی آ جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے بما کسبت ایدیکم، میں تو نہیں دکھ بھیجتا، خود خریدتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بوجھ اٹھا کر اپنے اوپر لادتے ہو، پھر چیختے ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تو تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بوجھ تم سمیٹتے ہو تو میں بہت سے تم پر آنے نہیں دیتا، کوئی چھوڑ دیتا ہوں کہ اسے تجربہ ہو جائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا بھی شکوہ مجھ پر کرتے ہو کہ اللہ نے مجھ پر بیماری بھیج دی، مجھ پر مقدمہ بن گیا، مجھے اللہ نے یہ کر دیا، وہ میں نہیں کرتا، بما کسب، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے۔ میں تو یعفو عن کثیر، کثیر کا مطلب ہے بے انداز، میں تو بے شمار گناہ تمہارے جو ہیں وہ تو میں روک دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی چھوڑ دیتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ، یہ اپنے آپ پر بوجھ نہ لا دو۔ اب دیکھیں نا مسلمان کے لیے کیا ہے، اب سورۃ فاتحہ سے والناس تک پڑھ جائیں، مومن کے لیے کوئی عذاب کی خبر قرآن میں نہیں، بالکل صحیح۔ سارا عذاب کفر کے لیے ہے۔ تو اب کوئی پرائی آگ زبردستی اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لے، پھر شور کرے میرا گود جل گئی، میرے کپڑے جل گئے، یہ عجیب بات۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اب جب آپ مسلمان ہونے کے بعد کام کافروں جیسے کریں گے تو آپ ادھر سے آگ اٹھا کر اپنی گود میں ڈال رہے ہیں، اللہ نے تو آپ پر آگ دی۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات۔ تو یہ خشوع ہے نا کہ ان کاموں سے ڈرے کہ جن سے رشتہ الفت میں دراڑ آتی ہے، کہ آپ مومن ہو کر کافر جیسا کام کر رہے ہیں تو پھر رشتہ الفت میں تو دراڑ آئے گی، بال آئے گا، وہ بات تو نہیں رہے گی۔ اور پھر وہ کریم ہے، وہ کہتے ہیں پھر توڑ دیا، جتنا بڑا شگاف پڑ گیا خلوص سے توبہ کر لے میں اسے مرمت کر دوں، سبحان تیری میری دوستی پھر بحال ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی دامن چھڑا کر دوزخ میں جاتا ہے تو بڑی زبردستی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دوزخ جانے کے لیے محنت کرنا پڑتی، کوئی شک نہیں۔ وحشت میں جانے کے لیے کیا ایک توبہ کافی۔ اللہ اکبر۔ مشکل کیا ہے، بس دن میں نماز 5 دفعہ ہاتھ منہ دھونا، منہ صاف کرنا، ناک صاف کرنا، ہاتھ پاؤں صاف کرنا، اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں۔ صحیح، بالکل۔ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے جسے ہم ایلیٹ کلاس سو کالڈ کہتے ہیں، تو وہ دن میں میرا خیال ہے کم از کم 3-4 بار نہا کر کپڑے بدلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، صبح ناشتے کے بعد اور لباس ہوتا ہے، کھانے کے بعد اور ہوتا ہے، سو کر اٹھتے ہیں اور ہوتا ہے، شام کے کھانے کے بعد اور ہوتا ہے، ہر دفعہ نہا کر بدلتے ہیں۔
نماز کا سجدہ نہیں دیتے، یہ مشکل دنیا کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے چمک دمک ضروری ہے، جو رشتے الفت اللہ کے ساتھ ہے پھر آپ کا ہے نہیں، یہ کیا بات؟ صحیح بات، آپ سے آشنا نہیں ہے، غافل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمانی ہے کیا، آپ کو خبر ہی کہ نہیں؟ کوئی شک یہ نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو ملنے کے لیے 4 بار لباس بدلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی توفیق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پرائے بوجھ اٹھا کر اپنے اوپر آپ لاتے رہتے ہیں، کیا تکلیف، کیا پاگل ہیں؟ کوئی دیوانہ ہی ایسا کرتا ہے کہ ایک بندہ بوجھ کے نیچے پیس رہا ہے، وہ کہے چلتے آج تھوڑا سا میں بھی اپنے اوپر لے لوں، تو وہ اس نے اپنی مرضی سے لیا ہے، وہ پیس رہا ہے، تم اس کا بوجھ اپنے سر پہ، اللہ یہ اکبر، بوجھ تو کافر کا تھا، اللہ اس سے مرنے اکبر۔ دو، وہ اللہ کا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے کافر جیسے کام۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر۔ اب سادہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ کافروں جیسا کام اس نے کر دیا، یہ تو کفر کرتے ہیں، بالکل صحیح، تو پھر اس کا نتیجہ وہی آئے گا نا جو کافر کو جو ملے۔ کافر کو ملے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ خشیت ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائے، ڈر جائے، اور خضوع یہ ہے کہ اطاعت میں اور بڑھ جائے۔ بڑھ جائے، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اللہ کرے کہ یہ سب کو نصیب ہو۔ یعنی بادشاہ کی عنایت تو ہے کہ اس نے جاگیر دے دی، لیکن اتنا تو یہ بھی کرے کہ چند کھکھڑیاں ہوئی ہیں تو دھو دھا کر صاف کر کے اس کی خدمت میں پیش کہ میری جاگیر میں یہ آم ہوئے ہیں، ایک ٹوکرا لایا ہوں، میری جاگیر میں اس دفعہ یہ انگور لگا ہے، یہ تو یہی ہے نا نماز۔ اللہ ہم اکبر، کیا کرتے ہیں؟ صحیح بادشاہ بات کو ضرورت ہے ان آموں کی، سوال ہی پیدا اس نہیں ہوتا۔ انگور کا محتاج بیٹھا ہے۔ جب وہ عنایات کی بارش کرتا ہے تو آپ پھر اسی کے مال سے تھوڑا سا پیش کر کے پیش فخر کر رہے ہیں یار، کیا بات ہے، پلے سے آپ نے کیا سے دیا؟ کیا دیا؟ آپ تو کلاش آدمی تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ دنیا میں اکبر، آئے تو آپ کے پاس کیا تھا، دنیا سے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا کیا ہوگا؟ ہوگا؟ کچھ سوچنے کی نہ لائے نہ لے کے گئے، سب کچھ اس کا ہے تو اس نے آپ کو دے دیا وقتی طور مالک پر، بنا دیا آپ کو، تو اور آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی نافرمانی اللہ سے نہیں اکبر، ڈرتے۔ اللہ اکبر، تو یہ تعلق نبھانا خضوع ہے، بالکل صحیح، اسے بڑھانا خضوع، خضوع، اور اس میں درار آنے سے ڈرنا خشوع ہے، خشوع اور یہ دل کی کیفیات ہیں، اللہ نصیب کرے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ نصیب کرے۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں، کچھ سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521۔ اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔